تو نکاح کے بعد ولیمہ کا اہتمام ہوا۔ اب ولیمے کے بعد کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھ کے ہی جو ہے وہ خوشگپیوں کے اندر مصروف ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ چاہ رہے تھے کہ اب میری دیگر مصروفیات ہیں، اب یہ چلے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو دفعہ تھوڑا سا جو ہے نا خود اٹھنے کا ارادہ بھی کیا تاکہ ان کو احساس ہو جائے کہ جب میں اب اس محفل سے اٹھ رہا ہوں تو یہ بھی اٹھ جائیں، لیکن کچھ لوگ تو اٹھ گئے تو کسی کو پھر بھی خیال نہ ہوا اور وہ بیٹھے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک دفعہ گھر سے نکل کے دیگر ازواج مطہرات کے پاس سے بھی چکر لگا کے آئے تو پھر بھی دیکھا تو ایک دو بندے پھر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بہرحال اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جب نبی کے گھر میں بیٹھے ہو تو کھانا وغیرہ اگر کھانے کے لیے بلایا گیا کھاؤ اور چلے جاؤ، وہاں پر خوشگپیاں لگانے میں نہ بیٹھ جایا کرو۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، نبی کی بیویوں سے اگر کوئی تم نے چیز مانگنی ہو نا تو وہ پردے کی اوٹ سے مانگا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے، اور تمہارے لیے یہ نہیں ہے، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم اذیت دو اللہ کے رسول کو، اور یہ بھی جائز کوئی نہیں کہ نبی کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرو ان کے بعد کبھی بھی۔ تو اللہ کا یہ خود حکم آ گیا کہ نبی کی بیویوں کے بعد سے نکاح نہیں کرنا، اور وجہ جو لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اول تو اللہ کا جو حکم ہو نا اس میں وجہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہوتی، بلکہ وجہ ہوتی یہ ہے کہ بس اللہ کا حکم ہے تو بس ٹھیک ہے۔ لیکن ضرور اگر کسی نے کوئی حکمت ڈھونڈنی ہے نا تو وہ پیچھے ذکر ہو چکی ہے کہ ازواجہ امہاتکم، کہ ان کی بیویاں نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ تو یہ جب حکمت پہلے آ چکی ہے تو پھر یہ والی حکمت بنانا کہ جی نبی چونکہ زندہ ہیں تو اس لیے ان کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو یہ غلط چیز ہے۔ شہداء بھی پھر تو زندہ ہوتے ہیں تو وہ ان کی بیویوں سے بھی نکاح کیسے درست ہو سکے گا؟ اچھا جی، ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ چیز جو ہے یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے۔ اگر ان تبدو شیئا و تخفوہ، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو گے یا اس کو چھپاؤ گے تو اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، اب وہ اصناف بیان کی جا رہی ہیں کہ جن کے سامنے جو ہے وہ پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے عورتوں پر ان کے باپوں میں، اور نہ ان کے بیٹوں میں، اور نہ ان کے بھائیوں میں، اور نہ ان کے بھتیجوں میں، اور نہ ان کے بھانجوں میں، اور نہ خود ایمان والی عورتوں میں، اور نہ ان کے کہ جو ان کے ہاتھوں کی ملکیت ہیں۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر موجود ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے نبی کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہ صلاۃ بھیجتے ہیں، فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں۔ دیکھیں رحمت بھیجنا، یصلون، یہ ایک مشترک لفظ ہے، اور مشترک لفظ کے متعلق آپ نے فقہ کی اصول فقہ کی کتابوں میں اور اصول تفسیر کی کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے کہ مشترک کے جو دو یا زیادہ معنی ہوتے ہیں ان میں سے ایک وقت میں ایک معنی لیا جا سکتا ہے، دو معنی نہیں لیے جا سکتے۔ اب یہاں پر لفظ یصلون ایک ہی ہے، ہم معنی دو لے لیتے ہیں، اللہ رحمت بھیجتے ہیں، نبی فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، ہم دو الگ الگ معنی لے لیتے ہیں، حالانکہ مشترک کا معنی تو ایک ہی لینا چاہیے۔ تو عام مفسرین نے یہاں پر یہ کہا کہ یصلون اس کا معنی ہو جائے گا افاضہ خیر، خیر پہنچانا، کہ اللہ بھی خیر پہنچاتے ہیں اور فرشتے بھی خیر پہنچاتے ہیں، اللہ خیر دینے والے، فرشتے خیر کو آگے پہنچانے والے۔ تو افاضہ خیر کا معنی عام مفسرین نے کیا۔ حضرت حسین علی رحمہ اللہ انہوں نے جو ہے وہ اس کا معنی کیا آفرین، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے آفرین بھیجتے ہیں کہ اے نبی آپ کے اوپر آفرین ہے، ایمان والو تم بھی نبی پر آفرین بھیجو۔ تو حضرت حسین علی رحمہ اللہ نے یہاں پر آفرین ترجمہ کیا ہے۔ اللہ اللہ۔
قرآن حکیم کی ایک آیت ہے سورۃ البقرہ کے اندر، آیت نمبر 157، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ وہاں پر حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے ترجمہ صلوات کا شاباشیں کیا ہے کہ ان کے اوپر شاباشیں ہیں۔ تو شاباش اور آفرین ایک ہی چیز ہے، تو حضرت شاہ عبد القادر نے بھی ایک جگہ پر شاباشیں والا ترجمہ کیا ہے، مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے بھی آفرین والا ترجمہ کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مولانا حسین علی رحمہ اللہ وہ درود کے قائل نہیں تھے یا درود کے ثواب کے قائل نہیں تھے، وہ درود کے قائل تھے، درود کے اجر کے بھی قائل تھے، لیکن چونکہ یہاں پر رحمت بھیجنے کا جو لفظ ہے اس میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے رحمت بھیج نہیں سکتے، اگرچہ سبب کے طور پر فرشتے جو ہیں وہ رحمت پہنچانے کا سبب بن جاتے ہیں لیکن رحمت بھیج نہیں سکتے۔ تو اس اشکال سے بچنے کے لیے دیگر مفسرین نے افاضہ خیر مراد لے لیا اور مولانا حسین علی نے آفرین کہہ لیا، تو دونوں میں کوئی جو ہے غلط نہیں ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اذیت دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کیا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو اذیت دیتے ہیں ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو بغیر اس کے کہ جو انہوں نے کیا ہے، تو انہوں نے بڑا بہتان اٹھایا اور کھلے گناہ کو اٹھایا، یعنی بلا وجہ جو لوگ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں۔ یا ایھا النبی، خطاب برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 5، اے نبی اپنی بیویوں سے کہیے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے، یہاں پر بناتکا کا لفظ آیا ہے، تو بناتکا نبی کی بیٹیاں، تو بیٹیاں پھر زیادہ ہیں، صرف ایک بیٹی نہیں ہے۔ کچھ لوگ صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی قرار دیتے ہیں۔ اب یہاں پر چونکہ درس کا وقت جو ہے وہ بڑا محدود ہوتا ہے، عبارتیں ساری جو ہے وہ میں نہیں پڑھتا، بہت سارے حوالے جو ہیں وہ خود ان لوگوں کی کتابوں کے میں نے لکھے ہوئے ہیں کہ جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں خود ان کی کتابوں میں ثابت ہیں، لیکن میں جو خاص طور پر حوالہ پڑھنا چاہوں گا ہاں جی، حیات القلوب کتاب ہے ملا باقر مجلسی کی، کیونکہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کے حوالے ان کی مختلف کتابوں سے دیتے ہیں نا، تو وہ ایک بات کرتے ہیں کہ نہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں نہیں تھیں، حضرت خدیجہ کے کسی پہلے خاوند کی بیٹیاں تھیں، یا پھر حضرت خدیجہ کی کسی بہن کی بیٹیاں تھیں، تو یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ تو میں صرف اس کے حوالہ سے ایک حوالہ جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا۔ حیات القلوب، اس کے اندر باب 50 یعنی باب نمبر 51، اس کے اندر یہ لکھا ہے وَجَمِعْ از علماء خاصہ را اعتقادانست، بہت سارے خاص علماء کی ایک جماعت یہ اعتقاد رکھتی ہے کہ رقیہ و ام کلثوم دختران خدیجہ بودند، کہ رقیہ اور ام کلثوم یہ حضرت خدیجہ کی بیٹیاں تھیں، از شوہر دیگر کسی دوسرے خاوند سے، کہ پیش از حضرت رسول داشتہ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت خدیجہ کا کوئی خاوند تھا، وہ حضرت عیشا را تربیت کردہ بود، اور یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کی تربیت یعنی پرورش کی تھی، وہ دختر حقیقی آن جناب نہ بودند، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں نہیں تھیں۔ تو ایک جماعت یہ اعتقاد رکھتی ہے۔ مزید وہ بعض گفتہ اند، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ دختران حالہ
خواہر خدیجہ بوداند کہ یہ حالہ کی بیٹیاں تھیں جو کہ حضرت خدیجہ کی بہن ہیں. یہ 2 قول ذکر کر دیے. آگے کہتے ہیں وَبَرْنَفِيِ این 2 قول، اور ان دونوں قول کی نفی میں روایات معتبرہ دلالت می کند، معتبر روایتیں دلالت کرتی ہیں کہ یہ دونوں قول غلط ہیں. تو جب دونوں قول غلط ہیں تو وہ نبی وسلم کی ہی بیٹیاں ہیں. تو روایات معتبرہ جو ہے وہ کہتے ہیں دلالت کرتی ہیں کہ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ وہ کسی دوسرے خاوند کی ہیں، اور یہ کہنا بھی غلط ہے کہ وہ حضرت خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں ہیں، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ وہ نبی وسلم کی اپنی بیٹیاں ہیں. اللہ اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں، اب ان میں سے 3 کا انکار کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ ان 3 کے رشتے ہوئے ہیں بنو امیہ کے اندر. حضرت زینب، ان کا نکاح ابو العاص سے ہوا اور وہ بھی اموی ہیں، اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا اور وہ بھی اموی ہیں. اصل تکلیف ان کو یہ ہوتی ہے، اس لیے جو ہے وہ نبی کی بیٹیوں کا انکار شروع کر دیتے ہیں. اور ان میں سے بھی خاص طور پر جو تکلیف ہے نا وہ حضرت عثمان سے ہے کہ حضرت علی جو ہیں وہ اگر داماد بنتے ہیں تو حضرت عثمان تو دوہرے داماد بن رہے ہیں. اس وجہ سے ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. میرے دادا محترم حضرت قاضی نور محمد نور اللہ مرکدہ وہ ایک بات کہا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ظالم، تجھے تکلیف تو ہے عثمان سے، تو انکار نبی کی بیٹیوں کا کیوں کر رہا ہے؟ انکار کرنے تو سیدھا عثمان کا انکار کیوں نہیں کر دیتا کہ عثمان نام کا بندہ ہی کوئی نہیں تھا. تم نے انکار کرنا ہے تو ادھر انکار کر، نبی کی بیٹیوں کے اوپر کیوں ہاتھ صاف کر رہا ہے؟ اچھا جی، تو اے نبی اپنی بیویوں سے کہیے، بیٹیوں سے کہیے، مومنہ عورتوں سے کہیے کہ اپنے اوپر اپنی چادریں ڈال لیا کریں، یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ وہ پہچانی جائیں، پس وہ اذیت نہ دی جائیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. پہچانی جائیں کہ یہ جو ہے باعزت عورتیں ہیں، کوئی ان کو تنگ نہ کرے. لَإِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، زجر برائے منافقین، زجر برائے منافقین. اگر منافق لوگ باز نہ آئے، اور وہ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے. اچھا جی، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور جو مدینہ کے اندر جھوٹی خبریں اڑانے والے ہیں، اگر یہ باز نہ آئیں تو ہم تجھے مسلط کریں گے ان کے اوپر، پھر وہ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکیں گے مگر چند دن، اور جب رہیں گے بھی نا جو چند دن تو ملعونین، لعنت زدہ ہو کر رہیں گے، پھٹکارے ہوئے ہو کر رہیں گے. جہاں کہیں بھی جائیں گے پکڑے جائیں گے اور قتل کیے جائیں گے، قتل کیے جانا. تو منافق جو ہیں، یہ جنہوں کے دلوں میں بیماری ہے، جو مدینہ کے اندر الٹی سیدھی باتیں اڑاتے ہیں، تو وہ زیادہ وقت آپ کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے. یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. اور بدبخت لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق بھی منافق تھے، حضرت عمر فاروق بھی منافق تھے، حضرت عثمان بھی منافق تھے. اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ لوگ منافق ہوتے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے اور باعزت رہتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ سکتے ہی نہیں تھے، اور اگر رہتے بھی تھوڑا عرصہ تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر تو ملعون ہو کر رہتے. لیکن یہ تو ماشاءاللہ باعزت ہو کے رہے ہیں، تو یہ مخلص مومن ہیں، ان کے اندر نفاق کا معاذ اللہ شائبہ تک بھی نہیں ہے. یہ اللہ کا دستور ہے ان لوگوں میں کہ جو پہلے گزرے، اور تو اللہ کے دستور میں ہرگز تبدیلی نہیں پائے گا. یسألک الناس، لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں قیامت کے متعلق، تو کہے کہ اس کا علم تو اللہ کے ہاں ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ شاید وہ گھڑی قریب ہی ہو. بے شک اللہ نے لعنت کی ہے کافروں پر، اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کی ہے، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ کوئی مددگار پائیں گے. یوم تقلب وجوہہم، جس دن ان کے چہرے الٹائے جائیں گے آگ کے اندر، کہیں گے کہ ہائے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور ہم نے اطاعت کی ہوتی رسول کی. وقالوا ربنا انا اطعنا، اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے تو اپنے سرداروں کی باتیں مانی تھی اور اپنے بڑوں کا کہا مانا تھا، تو انہوں نے ہمیں راستے سے ہٹا دیا. اے ہمارے رب، ان کو تو دگنا عذاب پھر دینا کہ انہوں نے ہمیں جو ہے تباہ کیا ہے.
اور ان کے اوپر لعنت کر، بڑی لعنت۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو خطاب نمبر 9، ایمان والوں کو خطاب نمبر 9، اے ایمان والو نہ ہو جاؤ ان کی طرح کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی، پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بات سے بری قرار دے دیا جو انہوں نے کی تھی۔ صحیح بخاری کے اندر اس حوالہ سے ایک واقعہ ذکر ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو جو ہے الزام لگا دیا کافروں نے کہ ان کو بیماری ہے، کہ معاذ اللہ ان کے جو ہے وہ خصیتین پھولے ہوئے ہیں، تو باقی ہم لوگ سارے وہ لوگوں کے سامنے ننگے ہو کے نہا لیتے ہیں، تو یہ جو ہے اس لیے لوگوں کے سامنے ننگے نہیں ہوتے کہ میری بیماری کا جو ہے وہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میرے خصیتین پھولے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بکواس جو ہے نا مشہور کی، حالانکہ نبی ہیں اور نبی حیاؤں والے ہوتے ہیں، تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بڑے پردے کا اہتمام کر کے نہاتے تھے، لیکن لوگوں نے جو ہے نا یہ غلط باتیں مشہور کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ غسل کر رہے ہیں ایک نہر کے اندر، تو پتھر کے اوپر کپڑے رکھے ہوئے تھے، قریب کوئی بھی بندہ موجود نہیں تھا، اس لیے جو ہے وہ کپڑے اتار کے سائڈ پہ رکھ لیے، توقع نہیں تھی اس جگہ پر کوئی آئے گا، لیکن وہ پتھر جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ کپڑے لے کے بھاگ گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجبوراً نہر سے نکل کے اس کے پیچھے بھاگنا پڑا، تو وہ پتھر ایک ایسی جگہ تک پہنچ گیا کہ جہاں کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا، تو جب دیکھ لیا تو ان کے اوپر پتہ چل گیا، اظہار ہو گیا کہ ایسا کوئی معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ ایک جو ہے یہ ایک روایت ملتی ہے، غالباً اس آیت کا مصداق جو ہے وہ یہی معاملہ ہو۔ اب یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسا اہتمام جو ہے کہ جس سے اللہ کے نبی کو جو ہے وہ ننگے بھاگنا پڑا، تو یہ کیوں کیا؟ تو اس حوالہ سے یہ گزارش ہے کہ نبی کے اوپر الزام لگنا وہ زیادہ جو ہے وہ بری چیز ہے، تو اس کو الزام کو دھونے کے لیے اگر کوئی اقدام کرنا پڑے جس کے اندر دانستہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کوئی سطر ننگا نہیں کیا ہے، تو یہ ایک چھوٹی چیز ہے، وہ زیادہ بڑی چیز ہے کہ نبی کے اوپر ایک الزام لگ رہا ہے، تو الزام کو صاف کرنا زیادہ اہم تھا۔ اچھا جی، بعض نے اس حوالہ سے ایک دوسرا واقعہ ذکر کیا ہے کہ قارون نے ایک عورت کو جو ہے وہ پیسے دے کے تیار کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام لگائے، تو وہ جس وقت الزام لگایا اس نے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ جو بات کر رہی ہے تو یہ تم کیا واقعی صحیح کر رہی ہو، کیونکہ اس نے الزام لگایا کہ یہ آپ لوگوں کو بڑی پاک دامنی کے دعوے کرتے ہیں، میرے ساتھ انہوں نے غلط کیا معاذ اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنبیہ کرتے ہوئے پوچھا کہ تم صحیح کہہ رہی ہو، تو لیکن حضرت موسیٰ کی ہیبت سے پھر اس وقت ڈر گئی اور پھر سچ بول پڑی کہ نہیں، میں تو بالکل جھوٹ بولا ہے، میں نے قارون نے مجھے پیسے دے کر اس چیز کے لیے تیار کیا تھا۔ تو بہرحال کوئی بھی واقعہ جو ہے وہ اس کا مصداق ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں کو خطاب نمبر 10، ایمان والوں کو خطاب نمبر 10، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، وہ اللہ تمہارے لیے تمہارے عمل کو ٹھیک کر دے گا، تمہارے لیے تمہارے گناہ کو بخش دے گا، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی تو وہ تو بڑی کامیابی کو پہنچ گیا، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ انا عرضنا الامانۃ، زجر برائے کافرین و منافقین، زجر برائے کافرین و منافقین، بے شک ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر بھی، زمین پر بھی اور پہاڑوں پر بھی، انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اس سے ڈر گئے، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، انہ کان ظلوما جہولا، بے شک وہ ظالم ہے، جاہل ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایک امانت پیش کی پہاڑوں وغیرہ پر، انہوں نے اٹھانے سے انکار کیا، انسان نے اس کو اٹھا لیا، تو انسان ظالم اور جاہل ہے۔ حالانکہ بظاہر تو انسان نے اگر اس کو اٹھا لیا ہے، اللہ ایک امانت پیش کر رہے تھے
اور انسان اس کو اٹھا رہا ہے تو پھر انسان تو ظالم اور جاہل نہیں ہونا چاہیے، بظاہر تو جنہوں نے انکار کیا وہ ظالم اور جاہل ہونے چاہیے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے اس نے اٹھایا تو انسان ظالم اور جاہل ہے۔ اچھا جی، تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ امانت ہے کیا، اور یہ ظالم اور جاہل جو ہے یہ اللہ نے کیوں فرمایا ہے۔ اچھا جی، ایک تعبیر اس کی یہ کی جا سکتی ہے کہ آسمانوں پر بھی، زمینوں پر بھی، پہاڑوں پر بھی، ہر ایک پر وہ امانت پیش ہوئی کہ جو جو ان کے حال کے مناسب تھی۔ آگے جو ہے فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، تو یحملنہا سے مراد خیانت کرنا ہے، خیانت انہوں نے نہیں اٹھائی، یعنی انہوں نے امانت کا حق ادا کیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، وہ سے ڈر گئے، یعنی خیانت کرنے سے ڈر گئے۔ حَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے خیانت کا بوجھ اٹھا لیا، انسان نے خیانت کر دی، انسان کو جو امانت دی گئی، جو ذمہ داریاں سونپی گئی، انسان ان میں خیانت کرنے لگ گیا، تو اس لیے وہ ظالم اور جاہل ہے۔ ایک تعبیر تو یہ کی جاتی ہے۔ اچھا جی، دوسری تعبیر جو ہے وہ یہ کہ امانت دی گئی شریعت کے احکام کے مکلف ہونے کی، لیکن امانت جو دی گئی نا تو اس میں ساتھ اختیار دیا گیا، شریعت کے احکام کا مکلف تمہیں بنایا جا رہا ہے، اگر چاہتے ہو تو تمہیں بنا دیا جاتا ہے، نہیں چاہتے تو تمہیں نہیں بنایا جاتا، تم خود اظہار کر دو۔ پہاڑوں کو کہا گیا، انہوں نے کہا کہ ہم اتنا بھاری بوجھ نہیں برداشت کر سکتے۔ آسمان کو کہا گیا، زمین کو کہا گیا کہ شریعت کا مکلف ہونا ہے تم نے، انہوں نے کہا کہ ہم اتنا بھاری بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، لیکن انسان نے قبول کر لیا کہ میں یہ بھاری بوجھ برداشت کر لوں گا، لیکن پھر اس کا حق نہیں ادا کیا تو ظالم و جاہل ہو گیا۔ شریعت کا بوجھ آگے بڑھ کر لے تو لیا تھا، لیکن کم ہوئے کہ جو شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، زیادہ تر وہ ہوئے کہ جنہوں نے اس کے اندر خیانت کر دی تو پھر وہ ظالم اور جاہل بن گئے مجموعی لحاظ سے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، تاکہ سزا دے اللہ منافقوں کو اور منافق عورتوں کو، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، اور تاکہ رجوع کرے اللہ ایمان والے مردوں پر اور ایمان والی عورتوں پر، اور اللہ بخشنے والا مہربان